ہمارے ساتھ ہیں کیپٹن عمارہ سعید. Are you a good actor or a good pilot? I love flying. کبھی سیٹ پہ ایمرجنسی لینڈنگ کی ہے؟ نہیں. اگر کرنی پڑ جائے کر لیں گے. انڈین فیمیل پائلٹ پکڑی جاتی ہے اور اسرائیلی فیمیل پائلٹ وہاں ایران میں پکڑی جاتی ہے, تو یہ فیمیل پائلٹس ہی کیوں پکڑی جا رہی ہیں آج کل؟ آئی ڈونٹ نو مجھے اس پہ کیا کامنٹ کرنا چاہیے. اس سے پہلے ابھی نندن بھی تو آئے تھے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد ہی ہمیشہ مرد پکڑے دو عورتیں پکڑ لیں. اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو اس کا بہت اچھا جواب دیتا. میں یہ کہتا کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں. سو ہیو یو فاؤنڈ یور سیلف اور ہیو یو لاس یور سیلف ان دا فیلڈ آف ایویشن؟ میں کوئی پڑھاکو بچہ نہیں تھی. 70% آ جاتے ہیں, 75% آ جاتے ہیں. آئی یوزڈ ٹو بی دی ہیپیسٹ کڈ کہ یار جان چھوٹی. کوکنگ وغیرہ بھی آتی ہے؟ فرائی ایگ تو مجھ سے اچھا نہیں کوئی بناتا, اور بوائلڈ ایگ اس کا مسئلہ ہے. بٹ آئی لو گھر کا کھانا اینڈ آئی لو کراچی فار اٹس فوڈ. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں یہاں سے پنجاب جاتی ہوں تو میں کھانے کو بہت زیادہ مس کرتی ہوں, چاہے یہاں کی نہاری ہے, چاہے وہ وحید کے کباب ہے. اگر آپ کو کیریئر اور پیار میں سے کوئی چیز چوز کرنی پڑی تو کیا کریں گی؟ گڈ بائے. مجھے لگتا ہے اتنے سالوں میں تو پیار ملا نہیں ہے. آئی تھنک میں نے جب یہاں پر اتنی محنت کی ہے تو میری پریفرنس یہی ہے. عمارہ کی لیگیسی کیسے قائم رہے گی آفٹر عمارہ؟ آئی ڈونٹ نو, آئی ریئلی وانٹ کہ میں اپنے بچوں کو پائلٹ بناؤں گی. ابا جو مرضی ہوں گے, بچے پائلٹ ہوں گے. دنیا ہوا میں اڑتی ہے, ادائیں دکھاتی ہے, اور ہمارے ساتھ جو بیٹھی ہیں وہ ہوا میں جہاز اڑاتی ہیں اور اداکاری کرتی ہیں. تو ان دونوں کا تعلق ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ان سے کہ وہ دونوں میں کتنا انصاف کرتی ہیں. ہمارے ساتھ ہیں کیپٹن عمارہ سعید. ہاؤ آر یو؟ کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو. گڈ, آپ بتائیں. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. آلویز ویلکم. آپ اتنی ساری چیزیں جو ہمارے لڑکیاں ہیں, ہر ایک سوال کرتا ہے نارملی, اس فیلڈ میں نہیں جاتی. ایک تو اداکاری کی طرف نہیں جاتی, پھر دوسری طرف ہوا بازی کی طرف نہیں جاتی. آپ نے یہ دونوں کا کمبینیشن چنا. ہر ایک یہی سوال کرتا ہوگا آپ سے. 2 ڈفرینٹ اسٹڈیز, لٹریچر پڑھ رہی ہیں, اس کے بعد پھر یہ سائنس کی طرف اور ایروناٹکس, پھر اس کے بعد جناب فلائنگ سیکھ رہی ہیں, اداکاری کر رہی ہیں, بالکل ڈفرینٹ اور آل ٹوگیدر. اس کے بعد فرینڈز آپ کی کیا بولتی ہیں, آپ کے ریلیٹیوس کیا کہتے ہیں, آپ کے گھر والے کیا کہتے ہیں, اور آپ ان دونوں میں جسٹیفائی کس طریقے سے کرتی ہیں, آج بتائیں ہمیں پلیز. ایکچولی مجھے میڈیا میں تو میں کہتی ہوں نا کہ بس اچانک سے میں آ گئی تھی. کچھ لوگ لکی ہوتے ہیں, میں بھی شاید وہی تھی, کیونکہ میری فرینڈ ہے وہ آڈیشن دینے گئی ایک جگہ, اینڈ شی ٹولڈ می کہ میرے ساتھ چلو, میرے ساتھ چلو. تو میں نے کہا یار میری فیملی بہت اسٹرکٹ ہے اور میرے بابا تو الاؤ ہی نہیں کریں گے. اس نے کہا بس میرے ساتھ چلو, پتہ نہیں چلے گا. خیر ہم لوگ گئے, آڈیشن دیا اس نے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نا 2 لوگ چاہیے تو آپ بھی آ جائیں. میں نے کہا میں کر نہیں سکتی. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آپ بس ویسے ہی آ جائیں, اپنا مطلب صرف ہم نے ریکارڈ کرنا ہے. خیر ریکارڈ کیا, اینڈ دین مجھے کال آ گئی. اب جب مجھے کال آئی تو پھر اس کے بعد میری دوست نے مجھے بلاک کر دیا. اینڈ بس وہ ایک سلسلہ چل پڑا. پہلے تو اوبویسلی میرے بابا جو ہیں وہ بہت ناراض ہوئے. دیر واز آئی تھنک فار گڈ 6 months انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی, ناراض رہے. اینڈ آئی ٹولڈ ہم کہ مطلب میں یہ صرف شوق کے لیے کر رہی ہوں, دس از ناٹ اے پرماننٹ تھنگ. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو ایک چیز مل رہی ہے. اینڈ انہیں شروع سے یہ تھا کہ وہ نا ہمیشہ نیوز پیپر, انہوں نے بچپن سے مجھے اس طرح سے رکھا تھا, نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں ساتھ میں, تو مجھے عادت ہوتی تھی. میرا نا دن بڑا انکمپلیٹ رہتا تھا. دین پھر ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں, اور مطلب آپ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ 7-8 کلاس کا, آپ اسے ڈسکس کریں, وہ بھی آپ سے ڈسکس کر رہے چیزیں. تو میرا انٹرسٹ شروع سے وہاں پہ تھا. اینڈ جب مجھے یہ اپرچونیٹی ملی تو میں نے کہا یار مے بی کہ آپ اپنے آپ کو گروم کرتے ہو, آپ کو ٹائم لگتا ہے, اینڈ دین دیر از اے وے کہ آپ اس طرف چل پڑتے ہو. بٹ مائی بابا ٹولڈ می کہ میڈیا نہیں, ٹھیک ہے اب تم نے جو کرنا ہے جو کر لیا ہے. پھر دیر واز اے ٹائم کہ وہ تھوڑا سا ایزی ہو گیا, تھوڑا سا نارمل ہو گیا کہ اچھا ٹھیک ہے. بٹ انہیں یہ پتا تھا یہ پرماننٹ وہاں پر نہیں رہنے والی. بابا کا کیا پروفیشن ہے؟ میرے بابا گورنمنٹ آفیسر. اچھا, گورنمنٹ آفیسر. یس. اینڈ چونکہ اچھا میری بہن جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, میرا بھائی آرکیٹیکٹ ہے. تو میرے اوپر ایک بڑا پریشر تھا کہ آپ نے جو ہے نا کوئی نہ کوئی پروفیشنل ڈگری ہونی چاہیے. تو مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے, مطلب ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جو میں کر سکتی ہوں. اور میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا مجھے بچپن میں ڈاکٹر بننا ہے, مجھے بچپن میں پائلٹ بننا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ود ٹائم آئی ایکسپلور دس تھنگ کہ یار نہیں مجھے اس میں انٹرسٹ ہے, بیکاز آئی یوز ٹو ٹریول اے لاٹ. اور جب بھی وہ کہتے ہیں نا کاکپٹ فیسینیٹ کرتا تھا. اینڈ دیر واز اے ٹائم کہ جب وہ گھر سے بھی کافی چیز آ رہی تھی تو مطلب آپ سیریس ہو کر سوچتے ہو. اینڈ میں نے کہا یار وائی ناٹ دس تھنگ.
اینڈ پھر آئی اسٹارٹیڈ سرچنگ فار اٹ کہ پاکستان میں کون سے انسٹیٹیوٹس ہیں, باہر کون سے ہیں. دین ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو شارجہ میں ہے, وہاں کے لیے میں نے پہلے سوچا کہ پہلے مجھے وہاں جانا ہے. مین وائل میرا میڈیا چل رہا تھا, بٹ میں نے یہاں پہ کسی کو بتایا نہیں تھا. آئی واز سرچنگ فار اٹ کہ یار اچانک سے غائب ہو جانا ہے, خاموشی سے خاموش. اینڈ دین پھر کینیڈا میں بھی میں نے دیکھا, بٹ کووڈ آ گیا تھا, اینڈ کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے سب کچھ بند ہو گیا تھا, بالکل انسرٹینٹی تھی, کچھ پتہ ہی نہیں تھا چیزوں کا. تو میرے پاپا کہتے ہیں کہ نہیں یار, مطلب میں تو نہیں پرمیشن دوں گا کہ جاؤ, جو کرنا ہے پاکستان میں کرو. فی الحال ضدی تھی میں نے کہا نہیں مجھے کرنا ہے تو وہیں سے کرنا ہے. دین مائی سسٹر ٹولڈ می کہ دیکھو تم نے اپنی ضد پوری کی, ابھی بابا تھوڑا سا مان گیا, تو ایک کام کرو جو مل رہا ہے وہ لے لو, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ. اینڈ یو نو آئی اسٹل ریممبر دس تھنگ کہ اس نے مجھے یہ بات بولی کہ جو مل رہا ہے نا پہلے وہ لے لو, پھر نیکسٹ اسٹیپ کرنا. آئی واز لائک اوکے. پھر میں نے پاکستان میں انسٹیٹیوٹ سرچ کیے, اینڈ مجھے لگتا ہے کہ میں تھرو آؤٹ بہت لکی رہی ہوں. ایک جگہ پہ جانا تھا وہاں پہ کرتی رہی ساری چیزیں. ہاں مطلب ایک جگہ جانا تھا وہاں نہیں جا سکی, دوسری جگہ چلی گئی, ٹریننگ اچھی ملی, گراؤنڈ اسکولنگ اچھی تھی, اینڈ لوگ بہت اچھے تھے. کافی وہاں بھی ریزسٹنس تھی کہ اچھا یار یہ میڈیا کی بندی یہاں کہاں آ گئی, بھائی یہ آ گئی تو جابس اور یہ وہ اچھا پہلے لوگ سیریس نہیں لیتے تھے. اور میں نے کہیں سوشل میڈیا پہ بھی پوسٹ نہیں کیا تھا. آئی پلانڈ کہ میرا جب لائسنس آ جائے گا تب میں کروں گی, بیکاز سم ہاؤ تھوڑا سا ایک وہ مجھے ہوتا ہے کہ جب تک آپ کوئی چیز کمپلیٹ نہیں کرتے نا, ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ لوگ اسٹرگل نہیں دیکھتے ہیں, اینڈ ریزلٹ دیکھتے ہیں, اور اگر آپ کہیں پر وہ چیز نہیں کر پاتے تو پھر ایک مذاق بن جاتا ہے, وہ ایک چیز ہو جاتی ہے. تو اٹس بیٹر کہ آپ اپنا کام کریں, اینڈ دین جب آ جائے تب آپ بتائیں. So have you found yourself or have you lost yourself in the field of aviation after literature? کیونکہ لٹریچر یہ ہے کہ جو سلو ٹیمپو ہے, اور آپ نے پڑھا بھی ہے, جب تک آپ کو انٹرسٹ نہیں ہو تو یو کین ناٹ اسٹڈی. ایکیڈیمکس اتنی مشکل ہو جاتی ہیں اف یو ڈونٹ ہیو انٹرسٹ ان دیٹ, آئی نو. سو اس کے بعد جو ایویشن ہے دیٹ تھرلنگ, آئی مین ڈفرینٹ پیس. سو وہ اوور کم کیسے کیا, یا وہ دو شوق جو تھے, لیونگ آن اے ایج اینڈ living with your books and all, تو وہ کیا چیز آپ کو چینج لگی؟ میں کوئی پڑھاکو بچہ نہیں تھی. اچھا, ایسے لیٹ می ٹیل یو, وہ فارم نہیں تھی, میں نہیں تھی. مطلب آئی واز لائک کہ 70% آ جاتے ہیں, 75% آ جاتے ہیں. آئی یوز ٹو بی دا ہیپیسٹ کڈ کہ یار جان چھوٹی نیکسٹ کلاس میں. اور میرے بہن بھائی, آئی ریممبر میری بہن 95% پلس لے کر آتی تھی, رو رہی ہوتی تھی میرا یہ بھی غلط ہو. میں دیکھتی تھی کہ یار مطلب کیا بھائی میں بابا کہتے تھے یار یہ صحیح ہے, مطلب یہ اپنی لائف میں صحیح چل رہی ہے کہ مطلب مارکس بھی آ رہے ہیں, انجوائے بھی کر رہی ہے, وہ رو رہے ہیں. تو لٹریچر میرے بابا کی وجہ سے کیا تھا, بیکاز مائی بابا ٹولڈ می کہ اگر تم میڈیا کر رہی ہو اس کے ساتھ ساتھ تمہیں پڑھنا ہے. اگر پڑھو گی نہیں تو نیکسٹ ڈے, اب میرے پروجیکٹ چل رہے تھے اوبیسلی, اینڈ اگر میرا پروجیکٹ چل رہا ہے تو میں نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے, اینڈ بیچ میں چھوڑ کے نہیں جا سکتی. دین واز لائک اگر نہیں کر, اینڈ میرے لیے چیزیں اتنی ٹف تھی اس ٹائم. میں یہاں آتی تھی, 10 days کا اسپیل کمپلیٹ کرایا, دین واپس میں گئی, وہاں پہ یونیورسٹی میں ریگولر کلاسز لی, ایگزامس دیے, سب کچھ کیا. اور پھر جب وہ کمپلیٹ کر لیا, دین بابا کو یہ تھا کہ نہیں اچھا ماسٹرس تو کر لیا, یہ کوئی کرنے والی چیز تھی, ڈگری تو آ گئی ہے, اب بتاؤ پروفیشنل کیا کرنے, کیونکہ میڈیا تو میں نہیں کرنے دے سکتا. میں کہتی تھی یار مطلب میں کیا کروں ایسی چیز کی, اچھا تم یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو. میں کہتی تھی نہیں میں نہیں کر سکتی. دین وین آئی ٹولڈ ہم کہ آئی وانٹ ٹو گو فار ایویشن, ہی واز لائک یار اس میں تو بہت پڑھائی ہے, تم نہیں کر سکو گی. تو میں کہا پاپا آئی وانٹ ٹو گو فار اٹ. تو انہوں نے کہا نہیں میرا نہیں خیال. اچھا میرا بیک گراؤنڈ بھی سائنس کا نہیں تھا, نو فزکس نو میتھس اینڈ نو کیمسٹری, نتھنگ آرٹس. مطلب خوش بچہ تھی نا, یس چل رہی تھی زندگی میں. جب یہاں پہ تھا تو ایک کنسرن ان کا یہ بھی تھا کہ تمہیں ڈبل محنت کرنی پڑے گی باقیوں سے, بیکاز کانسیپٹس اینڈ ایوری تھنگ. اٹس ناٹ لائک کہ جیسے تم ابھی تک کرتی ہوئی آئی اور چیزیں تم ساتھ ساتھ مینیج کرتی رہی ہو, فیلئر کے چانسز بھی تھے. ایگزیکٹلی. بٹ آئی ٹولڈ یو, میں نے کہا آئی ایم گونا میک اٹ, آپ مجھے ایک چانس دے دیں, گراؤنڈ کلاسز میں پتہ چل جائے گا. خیر گراؤنڈ کلاسز ہوئیں. آئی ریممبر کہ پہلے 1 month مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. جرنل لیب ہوتا تھا, میٹ ہوتا تھا, سارے ویدر پڑھا رہے ہیں, ایئر لا وغیرہ, اینڈ آئی یوزڈ ٹو بی لائک دس. اور میں دیکھ رہی ہوں باقی سب جی اور یوں, اینڈ آئی واز لائک یار یہ کیا ہے, مطلب یہ تو میں کر ہی نہیں پاؤں گی. دیٹ فیئر کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. بٹ دین میں نے سوچا یار اگر یہ کر سکتے ہیں, اچھا اس میں کچھ 17 ایئرز 18 ایئرس کے بچے بھی تھے, تو میں نے کہا یار اگر یہ بچے کر سکتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی وہاں پر بھی یہ تھا سب جانتے تھے, اور وہ سیریس بھی نہیں لے رہے تھے کہ یہ تو میڈیا کی بنتی ہے, تو 4 دن آئے گی اینڈ یہ باتیں کرے گی اور یہ چلی جائے گی, پکچرس لے گی, اس حد تک.
خیر پھر آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن می. میں نے اپنے اوپر کام کرنا شروع کیا, پڑھنا شروع کیا. اور پھر جب ٹیسٹ ہوتے تھے تو میں وہ بچی تھی جو 1 گھنٹہ پڑھ کے جاتی تھی ایگزام سے. میں صبح 6 بجے تک پڑھی ہوتی تھی. اور میرے بابا اکثر روم کے باہر سے گزرتے تھے, لائٹ آن ہے, تو انہوں نے کہا ایک دن ہم ایسے بیٹھے ہوئے تو کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے یہ کر جائے گی, کیونکہ جتنا پڑھ رہی ہوتی ہے نا. اینڈ لاسٹ 3.5 ایئر میں دیر از ناٹ ایون اے سنگل ٹائم کہ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا ہو تم نے کتنا پڑھا ہے, تم نے کیا پڑھا ہے, کیا کیا ہے. بس جو مجھے پیسے چاہیے ہوتے تھے فیس کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے, آئی یوز ٹو ٹیل ہم کہ یہ. اینڈ میں نے اپنی بھی میری سیونگس تھیں, ٹھیک ہے, جو میں میری کوشش ہوتی تھی کہ اگر یہ لوگ فی پے کر رہے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں خود کروں. ہاں, برڈن نہیں ہو, اور یہ بیٹیاں تو زیادہ سوچتی ہیں یہ والی چیز. اینڈ سیکنڈلی جب ایک بار آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں نا, تو وہ somehow آپ کو نا وہ چیز کہیں لگ رہی ہوتی ہے کہ یار میں پیسے لے رہی ہوں, اب مجھے اس چیز کے لیے بھی یہ کہنا. تو مطلب وہ ایک فیل ہوتا تھا کہ یار انہیں یہ فیل نہ ہو کہ ایک دم سے نا برڈن آ گیا ہم پہ. تو بس مطلب اس کے بعد میں نے پھر جو اپنی چیزیں کی, مجھے لگتا ہے آئی واز پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. تو وہ جو 2 چیزیں تھیں جو بالکل ڈفرینٹ جو آپ بات کر رہے ہیں, مطلب وہ مجھے اتنا فیل نہیں ہوا. بٹ ایک چیز مجھے چیخ کا کہہ رہی ہے کہ آپ کو میڈیا سائنسز پڑھنی چاہیے تھی. آرٹس تھا, اس سے ریلیٹڈ تھا, آپ کا کریئر ہے, اور آپ نے کریئر بنانا بھی ایک کیریئر اورینٹیڈ بھی لگتی ہیں آپ. دوسرا یہ میرا کوشچن ہے آپ سے ایک طرح سے کہ اس کے بعد آپ کو ایویشن میں آنے کے بعد آپ کو فیل ہوتا تھا فریڈم کہ میں ٹھیک ہے, آئی ول فلائی, آئی ایم اے فری بی اینڈ لائک دیٹ. اچھا, فلائنگ بھی مجھے اسٹارٹ میں تھوڑی سی مشکل لگی تھی. مشکل یہ لگی تھی کہ جب آپ کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں نا, لوگوں کو بڑا آسان لگتا ہے, مجھے بھی سمجھو آسان لگا تھا. جاؤں گی, مطلب کاکپٹ میں بیٹھا ہے, جیسے آپ گاڑی اسٹارٹ کی, ایوری تھنگ از سو ایزی. بٹ انڈرسٹینڈنگ دیٹ اینڈ پریکٹسنگ ایمرجنسیز ایوری ڈے, کیونکہ فلائنگ از ناٹ کہ آپ جو ہے اسٹریٹ لیول فلائی کر رہے ہیں, تو کیلکولیشنز ہیں, آپ کو آئیڈیا کرنا پڑتا ہے, آپ کو اور آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. یہ وہ فیلڈ ہے جس میں آپ کو پڑھنا پڑے گا تھرو آؤٹ. ادروائز اگر آپ مطلب اپنی چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کریں, آپ کو نہیں پتا آپ نے کیا مشن فلائی کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا چیزیں, کیا ایمرجنسی آف دا ڈے بھی ہماری آتی تھی. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے مارکس کاؤنٹ نہیں کرتے, آپ کی باقی چیزیں کاؤنٹ نہیں کرتی. اگر آپ کا دماغ نہیں چل رہا نا ایمرجنسی میں, تو پھر مطلب اٹس آل زیرو. تو جو باقی ہم سوئچ کرتے رہیں گے آپ کے دونوں کیریئر میں, وہ تو ہے بالکل, کہ جو ایکٹنگ ہے آپ کو پتہ ہے اس میں کانٹیکٹس, نیٹ ورکنگ, آپ کی ریپوٹیشن, آپ کا ایکسپیرینس, آپ کی سکسیز, یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اس میں سے کوئی ایک چیز آپ پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے. آپ کہیں گے میں سکسیزفل ہو گئی, میں نے بہت اچھا کر لیا, ہٹ ڈرامہ کر لیا, ایپیسوڈ کر لیا, تو اس کے بعد میرے لیے لائنیں لگ جائیں گی. بیکاز آپ کو اس کے اندر پورا اترنا پڑتا ہے. ہر نیا ایپیسوڈ ایک نیا میچ ہوتا ہے جس میں آپ کو پرفارم کرنا ہے. بالکل, ذرا سی غلطی یا پورے کریو کی غلطی تو آپ کے کیریئر کو ٹارنش کر دیتی ہے. اور نیٹ ورکنگ بہت ضروری ہوتی ہے, آپ کا کمبینیشن آپ کے پروڈیوسر کے ساتھ, آپ کے ڈائریکٹر کے ساتھ, آپ کے کو ورکرس کے ساتھ, آپ کے اسکرپٹ کے ساتھ, اور آپ کی اپنی فارم, یہ ساری چیزیں. تو وہ آپ کیسے اکمپلش کرتی ہیں یہ والی ساری چیزیں. اس کے بعد پھر آپ کے تلوار ایک اور سائڈ پہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ وہاں جا کے آپ نے ایویشن کا ایگزام بھی دینا ہے, اتنے آورس بھی کرنے ہیں, پھر وہ بھی پڑھنا ہے مجھے, اور وہ بھی دیکھنا ہے, رات کو پڑھنا ہے, گھر کی جو انگیجمنٹس ہیں, جو گھر والے بھی ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں, وہ بھی دیکھنا ہے. موم ہے, ڈیڈ ہیں, وہ ساری, آپ ایک بیٹی بھی ہوں گی, بہن بھی ہوں گی, اور بھائی کے بارے میں بعد میں وہ ڈسکس کروں گا. اس کا بتائیں مجھے. اچھا, جب میں نے ایویشن اسٹارٹ کیا تو میں نے میڈیا بالکل چھوڑ دیا تھا. آئی ڈونٹ ٹیل اینی ون کہ میں کیا کر رہی ہوں, بٹ آئی جسٹ ٹولڈ دیم کہ بھائی میرے نا ایگزامز ہو رہے ہیں. تو یہ لوگ تنگ آ گئے تھے, کالز آتی تھیں شوز کے لیے, بھائی کون سے ایگزامز ہیں جو تمہارے ختم نہیں ہو پا رہے. اب میں بتانا نہیں چاہتی تھی کہ جب ایک دفعہ میں کمپلیٹ کر لوں تب. تو میں نے لاسٹ 2.5 ایئر میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا, بس شوز کرتی تھی. اینڈ جب پھر میں نے بتا دیا کہ اوکے ٹھیک ہے, آئی ایم اے پارٹ آف ایویشن, پھر بھی شوز وغیرہ کوشش ہوتی تھی. ابھی جب میرا لائسنس کمپلیٹ ہوا ہے دین اس کے بعد آئی گاٹ سم گڈ اپرچونیٹی, اور میں نے کہا کہ جب ایئر لائن والا نہیں ہے تو وائی ناٹ. بٹ آئی ٹولڈ دیم کہ مین وائل اگر کوئی جاب اپرچونیٹی آتی ہے ایئر لائن سے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو میں کنٹینیو نہیں کروں گی اس چیز کو. تو یو نیڈ ٹو پلے سیف. کانٹریکٹ میں نے سائن کیا ہے تو آئی ایم لکی انف کہ اللہ کا شکر ہے, مطلب کافی وہ بھی سپورٹ کر رہے تھے کہ انہوں نے مجھ پر وہ برڈن نہیں ڈالا. اینڈ کہہ سکتے ہیں فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی مجھے بیچ میں کچھ ایسا ایڈ نہیں آیا ایئر لائن کا, کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ مجھے ان سے فیور نہیں لینی پڑی.
اب وہ خوش قسمت تھے یا میں بد قسمت تھی یہ. So are you a good actor or a good pilot? I love flying. اور مطلب مجھے بہت مزہ آتا ہے. میں باقی دنیا کا جو مرضی کام کر لوں. ابھی میں لاسٹ منتھ گئی تھی, مجھے اپنا آیا رینیو کرنا تھا. ایوری ایئر وی فلائی ٹو اپنا جو لائسنس ہے اسے رینیو کرنے کے لیے. اور میں گئی ہوں اور میں نے فلائی کیا ہے. جیسے میں کاکپٹ میں تھی, آئی ٹولڈ مائی انسٹرکٹر, میں کہا سر مجھے فلائی کرنا ہے, مجھے اور کچھ نہیں کرنا. کہتی تم ہر دفعہ کے تم یہی رونا روتی ہو. میں سر میں مطلب جب بھی ہوتا ہے نا میں دعا کرتی ہوں کہ مطلب اللہ میاں میں یہ چاہ رہی تھی اور پلیز مطلب مجھے نا اسی میں رکھے. ایکٹنگ از کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھنگ. مجھے لگتا ہے کہ میں ایک سینسٹیو انسان ہوں. مجھے لگتا ہے آرٹسٹ سبھی سینسٹیو ہوتا ہے. تو اپنے کریکٹر میں جو ہے نا سم ہاؤ اپنے آپ کو لے آتے ہیں. تو ابھی جیسے لائک میرا بھی ایک آن ایئر ہے سیریل اینڈ اس میں آئی ایم پلینگ نیگیٹیو, تو ایوری بڈی از ہیٹنگ می. اب وہ لوگ اچھا نہیں, سب اکثر لوگ اتنا پرسنل ہو جاتے ہیں, دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ ایک کریکٹر ہے بٹ وہ اتنا آپ نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا, آپ نے کرنا ہے. لائک ہاں ٹھیک ہے. ایک میرا پروجیکٹ ہے جس میں میں دکھایا کہ میری ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد ساری چیزیں. ایئرپورٹ پر مجھے لوگ, آپ کو پتہ ہے اس میں نا انہوں نے آپ کو مار دیا اور آپ کے بعد یہی ہوا ہے. تو میں کہا ہاں وہ مطلب کریکٹر کی ڈیتھ ہوئی, میں تو زندہ ہوں نا. تو لوگ بہت کیوٹ بھی ہوتے ہیں, بہت اچھے بھی ہوتے ہیں, اور سم ہاؤ نا وہ کسی اور کریکٹر کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر کے نا نیگیٹو بھی ہو جاتے ہیں. وہ آرٹسٹ آپ نے کہا کہ سینسیٹیو ہوتے ہیں, بٹ بہت سارے کیریکٹرز ہیں جو انسینسیٹیو ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے کہا میں سینسیٹیو ہوں, تو جب انسینسیٹیو کیریکٹر کر رہی ہوتی ہیں تو کیا اس وقت گلٹی فیل ہو رہا ہے, یا کیسی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے اس وقت یہ کرتے ہوئے کہ دیکھو میں یہ والا کرنا پڑ رہا ہے مجھے؟ کیونکہ سینسیٹیوٹی کی کوئی لمٹس نہیں ہوتی, کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. یا تو بہت زیادہ ہوتا ہے, ہاں, اور ہوتا ہی زیادہ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں کم سینسیٹیو ہوں یا میں زیادہ ہوں, ایسا نہیں ہوتا. ایسی کوئی کیلیبرائزیشن نہیں ہوتی. اس میں بھی تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ سما آپ تھوڑا سا نا اس کے اندر مطلب اسٹرانگ بھی ہوتے ہیں. مطلب مجھے لگتا ہے دیر آر باؤنڈریز نا, کہ لیول 1 ہے, لیول 2 ہے, لیول 3 ہے. اب جیسے فار ایگزامپل اس میں میرا کریکٹر ہے جو مطلب بہت نیگیٹیو اور جا کے ایک کو تھپڑ مارا ہے, دوسرے کو مارا ہے. تو آئی آلویز میک شیور کہ میری وجہ سے دوسرا انسان ہرٹ نہ ہو. تو آئی آلویز آسک دیم کہ آپ ٹھیک ہیں, لگا تو نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے, بیکاز آپ نے برش کرنا ہوتا ہے. اور لوگوں کو لگتا ہے کہ واقعی تھپڑ مارا ہے. اسکرپٹ بھولتی ہے, ہاں اسکرپٹ بھول جاتی ہے بیچ میں. نہیں, بالکل ساری یاد رہتے ہیں. اسٹارٹ میں ہوتا تھا جب مطلب اسٹارٹ کیا تھا. اب تو آپ امپرووائز کر لیتے ہیں چیزوں کو. اچھا, تو وہ اسٹارٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا, تو آپ بھول رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک دم کنفیوز ہو جاتے ہیں. میں اسٹارٹ میں ہنس پڑتی تھی جب باقی بول رہے ہوتے تھے. تو علی انصاری میرے فرسٹ پروجیکٹ میں تھے, یار ہمارا, میں کہتی تھی یار ابھی مجھے, کیونکہ مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا. میں فرسٹ ڈے جب, اچھا وہی بات کہ آئی واز سو لکی کہ میں جب پہلے دن سیٹ پر گئی تھی نا, مطلب میرا وہی پہلا دن تھا میڈیا کا. اچھا, فرسٹ ڈے تھا. اور مجھے مطلب بہت اچھا سیکنڈ لیڈ سے میں نے اسٹارٹ کیا. بہت اچھا کریکٹر تھا, اور جو لوگ تھے آس پاس ان سے سیکھنے کو بہت ملا. اچھے لوگ تھے. یہ بھی بہت بڑی ایک نعمت ہوتی ہے کہ آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں. تو وہ کبھی سیٹ پہ ایمرجنسی لینڈنگ کی ہے؟ نہیں. اگر کرنی پڑ جائے کر لیں گے. یہ جو ایویشن ہے میل ڈومینیٹڈ ہے. بالکل ہے. اور میرا بہت ساری فیمیلز جو ہماری ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے, ان کو بہت ہارڈشپس فیس کرنی پڑتی ہیں. اس میں انہیں کمپٹیشن کرنا پڑتا ہے, ان کو پروموٹ نہیں ہونے دیا جاتا, ان کو جتنی بھی ٹاسک ہیں وہ نہیں کرنے دی جاتی, انیشیٹو نہیں لینے دیا جاتا, پروموشنز نہیں ہوتی ان کی. اور وہ یہی بتاتے ہیں کہ بھائی نہیں وہ بعد میں ہوگا, اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, اور یہ نہیں کر سکتے, خطرناک جگہوں پہ وہ خطرناک ٹاسک نہیں دی جا سکتی, اور وہ نہیں ہوتا. تو آپ کو بھی اب جب یہ ایویشن میں یہ جو کمرشل ایئر لائنز میں آ رہا ہے تو یہاں آپ کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یا پریفرنس اس میں میل پائلٹس کو دی جاتی ہے یا فیمیلز کو ایکولی چانس ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں, میل پائلٹس کو تو دی جاتی ہے 110%, اس میں تو کوئی دو راہیں ہے ہی نہیں. بٹ اب مجھے لگتا ہے کہ اب چیزیں نا تھوڑی سی چینج ہو رہی ہیں. ایک وہ فیمیلس کی سیٹ بھی رکھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایکول چانس, اگر 10 لڑکے ہیں اور ایک لڑکی ہے, 2 لڑکیاں, تو مطلب ایکول چانس تو بالکل بھی نہیں ہے. بٹ ہاں سم ہاؤ اب یہ اویئرنیس ہے, اور مطلب جو پرائیویٹ ایئر لائنس ہیں وہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ فیمیلس کو بھی چانس دیا جائے.
لیکن مجھے یہ بتائیں, انڈین فیمیل پائلٹ پکڑی جاتی ہے اور اسرائیلی فیمیل پائلٹ وہاں ایران میں پکڑی جاتی ہے, تو یہ فیمیل پائلٹس ہی کیوں پکڑی جا رہی ہیں آج کل؟ I don't know if they're lucky یا پھر دوسرے unlucky. لکی کیسے ہیں؟ دیکھیں اس چیز میں آپ مطلب آئی ڈونٹ نو مجھے اس پہ کیا کامنٹ کرنا چاہیے, بٹ مجھے لگتا ہے کہ ابھینندن کو بھی تو ہم نے پکڑا تھا جی, اس سے پہلے ابھینندن بھی تو آئے تھے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد ہی ہمیشہ مرد پکڑے, دو عورتیں پکڑ لیں. ابھی آپ یہ دیکھیں یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ انڈین جو فیمیل پائلٹ ہیں انہیں پکڑا گیا, لیکن ہمارے جتنے وہ ہے سینئر جو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں, میں اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو اس کا بہت اچھا جواب دیتا. میں یہ کہتا کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں. ہمارے یہاں وائرل ہونے کا مطلب سکسیس سمجھا جاتا ہے انفارچونیٹلی, اور جو اکمپلشمنٹ ہے وہ ریئل میں ہونی چاہیے یا ٹیمپریری ہونی چاہیے. وائرل از ٹیمپریری ایز فار ایز مائی تھنکنگ, مائی تھاٹ پروسیس از کنسرنڈ. بات یہ ہوتا ہے کہ لانگ لاسٹنگ وہ والی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر ریئل کنٹینٹ ہوتا ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا ٹیک ہے کہ وائرل ہونا چاہیے, فیم وائرل کے ذریعے ملنی چاہیے, یہ لانگ لاسٹنگ ہونی چاہیے؟ اچھا, مجھے لگتا ہے کہ میرا نا اس چیز کے اوپر بہت بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی عزت آپ کے لیے رکھی ہے نا, یا جتنا آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ کو مل ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے. اگر میں اپنی بات کروں, میڈیا میں تھی, کافی پروجیکٹس کیے اور اچھے مطلب بڑے پروجیکٹس کیے, بٹ سم ہاؤ میری جو پہچان بنی وہ میرا پروفیشن بنا ایویشن کے بعد, ٹھیک ہے. اینڈ اس کے لیے میں نے آج تک کبھی فیک فالوورس نہیں خریدے, میں نے کبھی اپنی پیڈ پوسٹ نہیں چلائی. جو چیز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے, جو چیز نہیں, بیکاز مجھے پتہ ہے, مجھے فار ایگزامپل اگر آج میں ڈپریس ہوں, ٹھیک ہے, میں بہت انگزائٹی میں ہوں, یا مطلب میں بہت یہیں سے کیجیے گا, فار ایگزامپل میں آج بہت ڈپریس ہوں, ٹھیک ہے, اور میں کہتی ہوں یار مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ساری دنیا میرے لیے ختم ہو گئی, میرے لیے سب کچھ ختم ہو چکا ہے, کوئی آس پاس نہیں ہے, کیا میں یہ چیز پوسٹ کروں گی سوشل میڈیا پہ؟ کبھی بھی نہیں کروں گی. میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ صرف ایسی چیزیں پوسٹ کرتے ہیں جسے دوسرے دیکھ کر کہیں کہ ارے یار کیا بات ہے, یار اس کا کیا لائف اسٹائل ہے. ہم اپنے آپ کو اتنا فیک کر چکے ہیں اور ہم اس ایک ریس میں بھاگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم اصل میں اتنا فیک ہو چکے ہیں اور ہم نا ایک ریس میں لگ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ آئی نیور تھاٹ کہ میں کسی بھی ریس کا حصہ بنوں گی. میں اپنی پیس پہ چل رہی ہوں, میں اپنی چیزیں کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ جو چیز ٹی وی کے لیے وہ ٹی وی کے لیے ہونی چاہیے. آپ کی پرسنل لائف شوڈ بی پرسنل لائف. پرائیویٹ چیز جب تک پرائیویٹ رہتی ہے تب تک اچھی رہتی ہے. اب آپ نے وہی بات کی, اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈفرینٹ ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ وائرل ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں یہ ایسے لیک ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کی بھی جاتی ہے. مطلب ایگزیکٹلی. اور وہ کس لیے کی جاتی ہیں؟ تھوڑے ٹائم مطلب آپ کا ایک دفعہ نام آ جائے گا, وہ چیز ہو جائے گی. یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیڈ کیمپینس کروائی جاتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے نا تو وہ چیز کبھی نہ کبھی نظر آ جاتی ہے, اور نظر نہیں بھی آتی نا تو آپ اندر سے آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آئی ہیو اچیوڈ دس تھنگ. باقی آپ جتنا مرضی وائرل کروا لیں, جو مرضی کروا لیں, ہر چیز کی ایک ایج ہے. اور سوشل میڈیا آج کل کا جو دور چل رہا ہے, لوگ بور ہو جاتے ہیں. کتنی دفعہ لوگ آپ کی شکل دیکھیں گے اور کتنی دفعہ لوگ میری شکل دیکھیں گے. اچھا یہ ہوا تھا, اس نے یہ کیا, اچھا ٹھیک ہے یار یہ پھر آ گئی ہے. دوسری دفعہ لوگ اتنا انٹرسٹ شو نہیں کریں گے. تو آئی تھنک وائرل ہونے سے بہتر ہے آپ اپنے اوپر کام کریں. میڈیا ہے بڑا گلیمر ہے, اٹس گلوریس آلسو. باہر سے دیکھنے والے کو بڑا رومانٹک لگتا ہے, بٹ ایکچولی اندر سے ہے کیا, ریئل پکچر کیا ہے. اور دوسرا آپ کے خیال میں اسی سے ریلیٹڈ ہے, انٹرلنکڈ یا سپلیمنٹری کہہ لیں آپ, کہ آپ کے خیال میں جو ٹیلنٹ ہے اس کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے؟ مجھے لگتا تھا لیکن اب مجھے لگتا نہیں ہوتی ہے. بیکاز اپنے سیٹ پر بہت دفعہ دیکھتے ہیں, لائک ابھی ہم ایک سیٹ پر تھے, میں نام نہیں کوٹ کروں گی کسی کا جو ہے اس کے ساتھ ہے. ایک بندی آتی ہے, وہ ہر کہتی ہے کہ جی میں اپنے گھر کا سارا خود کرتی ہوں, یہ کرتی ہوں, وہ کرتی ہوں, فلاں ڈھمکا. اینڈ 2 months کے بعد جو ہے وہ ساری ہر چیز چینج ہو جاتی ہے. انہوں نے نخرے یہاں پہ اینڈ ایوری تھنگ. کوئی چیز ہو رہی ہے ڈائریکٹ کال کری ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. پروموشنز میں مطلب وہ سیکنڈ لیڈ کا بندہ ایک دم ہم پیرالل لیڈ پہ ہیں اور ہم پروموشن سے غائب ہو جاتے ہیں, اور وہ بندہ پروموشنز میں آ رہا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. ہم اس بات پہ رہ سکتے ہیں کہ جس کو اللہ نے عزت دینی ہے, بٹ بہت سارے اور فیکٹرز. اور مجھے لگتا ہے کہ ہر جگہ نہیں ہے,
میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے, اور مطلب اگر میرا ایک آدھ ایکسپیرینس کوئی ایسا رہا اتنے سالوں میں دیکھ کر, تو وہ مطلب تھوڑا سا مجھے ہوا کہ مطلب اب اگر اس طرح کی بھی چیز ہے, ورنہ ہاں جو لوگ آپ کو دیکھیں وہی بات ہے نا, ایک بندے نے فیور کیا, لیکن اگر آپ ٹیلنٹڈ نہیں ہیں, عوام آپ کو وہاں سے ریجیکٹ کر دے گی ٹی وی سے, آپ کو دوسرے پروڈیوسرز لیتے ہوئے سوچیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے, اور انہوں نے یہ نہیں کرنا کہ مطلب مجھے امارا چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے سجل علی چاہیے, مجھے ماہرہ. انہیں یہ ہے کہ یار سجل علی جو ہے ان کے نام سے چیز بکتی ہے, تو امارا کیوں وہ لیں گے, وہ انہیں لیں گے, یہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی ایکٹنگ اسکلس کیا ہے اور امارا کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے, تو کہیں گے یار ہمیں یہ چاہیے, ہمیں یہ چاہیے. تو آئی تھنک ایک آدھ بندہ آپ کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے, اس طرح کی چیزوں میں سارے نہیں کرتے. ایموشنس کتنے افیکٹ ہوتے ہیں اور ہرٹ ہوتے ہیں یا انوالو ہوتے ہیں جب آپ وہ کام کر رہی ہوتی ہیں, اس میں سائیکالوجیکل امپیکٹس ہوتے ہیں جب آپ مختلف کو ایکٹرس کے ساتھ کام کریں گے, اس میں سینئرز ہوں گے, اس میں جونیئر ہوں گے, اور کریکٹر ایکٹر ہوں گے, آپ سے جیلس بھی ہو رہے ہوں گے, آپ بھی کسی سے انسپریشن لے رہی ہوں گی, مطلب ملٹی ڈائمینشنل وہ ہوتے ہیں. تو اس میں جو آپ کے ایموشنز ہیں اور جو گلیمر ہے اس کا کتنا رول ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا فری ٹیک آف ہو جاتا ہے, ایزی ٹیک آف ہو جاتا ہے اس سے. اچھا, مطلب آپ پرفارم کر پاتی ہیں ان ساری چیزوں کو, آبسٹیکل کو کراس کرتے ہوئے. اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل میں ہوں, یا بھی میں نے اور بھی کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ساتھ میں نے کام کیا, آج کل جتنے بھی ایکٹرز ہیں دے آر کوائٹ فرینڈلی. ٹھیک ہے, سینئرز بھی جو ہے لائک وہ بھی آپ کو تھوڑا بہت ہیلپ کرتے ہیں یا اچھے سے آپ کے ساتھ رہتے ہیں. وہ جو ایک ہم سنتے تھے نا کہ آ کے بدتمیزیاں ہو رہی ہیں, یہ وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. تھوڑا سا پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں, ٹائم چینج ہو گیا, 20 سال پہلے ہوتی تھی اور کوئی آج نا نہیں ہوتی. مطلب جیسے فار ایگزامپل اگر میں ہوں, میں ایک سوپ کروا رہی ہوں, تو 7-8 منتھس آپ کے وہاں جا رہے ہیں, 7-8 منتھس آپ نے ساتھ رہنا ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر میں سیٹ پہ ہوں, میں اپنا کچھ نہ کچھ پڑھتی رہوں, یا اپنے کام سے کام, جتنی تھوڑی سی کسی نے بات کی آپ اتنی بات کریں, اینڈ جا کے اپنے سین میں پرفارم کرنے سے پہلے آپ ریہرس کرتے ہیں, دین جسٹ پرفارم. دوسرے کی وجہ سے کبھی بھی اسٹارٹ میں میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب دوسرا بندہ دیکھتا ہے کہ یار یہ سین بہت اچھا ہے, تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز کریں گے جس سے آپ کا ٹیمپو ٹوٹے, آپ تھوڑے سے خراب ہو. لیکن وہی بات نا, ود ٹائم آپ کو عادت ہو جاتی ہے کہ نہیں, اگر مجھے پرفارم کرنا ہے, مجھے ایسے کرنا ہے, تو کیونکہ اسکرین پہ اب لوگوں نے آپ کو دیکھنا ہے, لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ پیچھے کیا ہو رہا تھا, لوگوں نے آپ کو وہاں سے جج کرنا ہے. تو آئی تھنک ود ٹائم آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اسٹرانگ تو ہو جاتے ہیں, لیکن اگر آپ کو کیریئر اور پیار میں سے کوئی چیز چوز کرنی پڑی تو کیا کریں گی؟ مجھے لگتا ہے اتنے سالوں میں تو پیار ملا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا پیار یا پیسہ. تو آئی تھنک میں نے اس کا ٹائم فریم تو نہیں ہوتا نا کہ ابھی مل گیا تو آگے نہیں ملے گا, یا اگر ابھی اس وقت ہے تو کل ہوگا یا نہیں ہو گیا. پیار از آلسو ٹیمپریری, یو نو, لائک یور فیم, یور انرجی, یور منی, یور ایوری تھنگ. تو پیار بھی کانسٹنٹ کبھی بھی نہیں ہوتا, خالی کتابوں میں ملے ہیں وہ جو کتابیں ہم بکس پڑھتے ہیں. پریکٹیکل لائف میں تو آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو پیار ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ پریکٹیکل لائف شروع ہو جاتی ہے, نو. اور ہمارے پیار کا کنسیپٹ شادی پہ ہی ختم کیا جاتا ہے. پیار کے آپ لٹریچر پڑھی ہوئی ہے, پیار کے تو بہت بڑی ڈیفینیشن ہے, اور لوگ اس کو بہت ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں, اور وہ ریسٹرکٹ کرتے ہیں لو برڈ سے. حالانکہ پیار تو نیچر سے بھی ہو سکتا ہے, ماں سے بھی ہو سکتا ہے, کسی رشتے سے بھی ہو سکتا ہے. بٹ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ میں پرٹیکولرلی بات کر رہا ہوں جو آپ سمجھ رہی ہیں. ہاں, آئی تھنک میں نے جب یہاں پر اتنی محنت کی ہے تو میری پریفرنس یہی ہے. اگر لائک جیسے فار ایگزامپل میرا, اور اگر پیار میں اتنی محنت کی ہوئی ہوتی پچھلے 10 سال میں, دین پھر آج میں میرے نام کے ساتھ کسی اور کا نام ہوتا, پاپا کا نام نہ ہوتا, اور میری شادی ہو چکی ہوتی. اچھا یہ بتائیں کہ مجھے اگر آپ کو پیار مل جاتا ہے سپوز, اور پریکٹیکلی آپ اچیو بھی کر لیتی ہیں, تو کیا آپ اپنے ڈیڈ کا کیریکٹر, ڈیڈ کی پرسنالٹی اس میں ڈھونڈتی رہیں گی, یا آپ اس کو بالکل ڈفرینٹ ڈیٹ کریں گے؟ کیونکہ بیٹیوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ باپ کو رول ماڈل بنا کے چل رہی ہوتی ہیں, ان کا ہیرو ہوتا ہے وہ. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہر انسان کے اندر اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, بری چیزیں بھی ہوتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی انسان مجھ سے شادی کر رہا ہے تو 100% میں شاید اس کی ایکسپیکٹیشنس کے اوپر پوری نہیں اتروں گی. یہ پہلی خاتون مجھے ملی ہیں, پہلی لڑکی مجھے کہہ رہی ہے کہ میں اس کی ایکسپیکٹیشن پہ پوری نہ اتروں.
مجھے جتنی 100% لڑکیاں ملتی ہیں فیمیلز ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں وہ ہماری ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترتا ہے یا نہیں. یہ اس وقت دیکھیں یہ میجر شفٹ ہے آج کل جو ینگ جنریشن میں. دیکھیں تو پھر آپ ڈیورس ریشو دیکھیں, آپ باقی چیزیں دیکھیں. اب دیکھیں اگر 2 لوگ ہیں اور 2 لوگ ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں تو ان دونوں نے مل کر چلنا ہے, دونوں کو مطلب کمپرومائز کچھ چیزوں پر کرنا پڑے گا. یہ بہت بڑا میسیج ہے جو جین زی کو آپ دے رہی ہیں بیسیکلی. یہ ان کے لیے مشعل راہ ہوگا اور گائیڈ لائن ہوگا. اس کو تھوڑا ایمفیسائز کر کے اور اس کے اوپر اسٹریس دے کے آپ بتائیں. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ ہم سوشل میڈیا سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یار ہر چیزیں بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے, ہماری لائف جو ہے وہ بالکل سوشل میڈیا کے اکارڈنگ چلے کہ ایک بندہ آ رہا ہے وہ پھول لے کر آ رہا ہے یہ وہ. اینڈ سیکنڈلی یہ جو ہے نا عورت مارچ, ان لوگوں نے بہت خراب کیا ہوا چیزوں کو. اگر میرا باپ ہے, میرا بھائی ہے, مطلب اگر میری مدر جو ہے, میرے بابا آتے ہیں, مطلب وہ ہمارے لیے کما رہے ہیں, ہمارے لیے محنت کر رہے ہیں, اگر وہ آتے ہیں اور مطلب ان کا خیال بھی وہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو پھر مطلب انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ اتنی محنت کریں اور اتنا کمائیں. وہ ایک بات ہے نا کہ باہر جو ہے نا باہر چیزیں سستی مل جاتی ہیں, گھر کے اندر جب آپ لے کر آتے ہیں نا تو پھر آپ کو ایک چیز کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے, پیار بھی کرنا پڑتا ہے, عزت بھی. تو وہ عزت والا جو ہے نا وہ کانسیپٹ ہمارا تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے. آپ نے کہا عورت مارچ مجھے برا لگتا ہے, بٹ عورت مارچ جو ہے وہ کیوں نکلتی ہے؟ اٹس ہیومن رائٹس, اٹس نتھنگ ایلس. وہ جو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی, اٹس ناٹ لٹرلی. اس میں اچھا اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں جی. ایک وہ لوگ ہیں جو لٹرل میننگ میں ان لوگوں کی ہیلپ کریں جو واقعی عورتوں کے ساتھ برا ہوتا ہے یا جتنی چیزیں. دوسری وہ خواتین ہیں جو بس کھڑے ہو کے نا مردوں کو گالیاں دے رہی ہیں فار نو ریزن. ٹھیک ہے, بالکل بالکل آپ نے صحیح بات. آپ یہ دیکھیں, اب بہت ساری آپ دیکھتے ہوں گے ایگزامپل دیکھتے ہوں گے, اتنی چیزیں ہوتی ہیں پاکستان میں سوشل میڈیا پہ, ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی ہیں. ٹھیک ہے, رات کو پارٹیز کر رہی ہوتی ہیں, ہم تو چونکہ کراچی میں رہتے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں, رات کو پارٹیز کر رہی ہوتی ہیں, سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں انہی لوگوں کے ساتھ, صبح اٹھ کے گالیاں. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف آپ کے لوگوں کا برین واش کر رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں. اور جو خواتین واقعی بیچاری کام کر رہی ہیں عورتوں کے حقوق کے لیے, وہ مطلب کہیں نظر بھی نہیں آتی ہیں آپ کو. اور میرے خیال میں مطلب اگر ہم مسلمان ہیں تو اگر ہم لوگ اسلام کو لے کر ہی نہیں چل پا رہے اس چیز میں تو ہم آگے کیا بات کریں گے؟ وہ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ایمفیسائز کرتے ہیں جو ہمارے یہاں ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے. آج کل کے لوگ ڈومیسٹک وائلنس یہ سمجھتے ہیں خالی کہ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا یا اس کو مارا یا اس کو نکال دیا یا وہ ہوا. جبکہ ڈومیسٹک وائلنس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عورت کو اس کے پراپر رائٹ نہیں دیے جائیں اور وہ سائیکالوجیکل ٹراما میں آ جاتی ہے اور اسٹریس میں ہوتی ہے, پھر وہ ڈپریشن میں جاتی ہے, اس کو اگنور کیا جاتا ہے, اس کو ایوائڈ کیا جاتا ہے اور اس کو پراپر رائٹ نہیں دیے جاتے. مثال میں بتاؤں گا آپ کو کہ جیسے بہنیں ہیں, بہنوں کو پراپرٹی میں جو ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے وہ پراپر نہیں ہوتا. یہ بھی آپ کا ڈومیسٹک وائلنس ہی ہے اور کیا ہے. ایگزیکٹلی اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں مطلب وہ رائٹس نہیں ہوتے. جیسے باپ ہے, ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچوں میں ڈسکریمنیشن کر رہا ہے, وہ جو لڑکیاں ہیں لڑکیوں کو اتنا نہیں کرتا, میرا بیٹا وہ بھی چیز, مطلب ہمیں اس طرح کی چیزوں کو اٹھانا چاہیے. بیٹے کو بھیج دیتے ہیں وہ کانسرٹ میں, بیٹی کو نہیں جانے دیں گے کیونکہ بیٹی خراب ہو جائے گی. بیٹا سگریٹ پی کے آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن سوسائٹی میں ایسے باپ بھی موجود ہیں, جیسے میرے بابا ہیں, لائک انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھایا, ارلی ایج میں پروپوزلز آ رہے ہیں, سب کچھ آ رہے ہیں, بٹ ہی ٹولڈ دیم کہ نہیں, جب تک کوئی پروفیشنل ڈگری نہیں ہوگی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب میں اپنی بیٹی کو وہاں پہ لا رہا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے تم نے کمانا یہ وہ, بٹ ہاں اگر وہ کل کو نہیں بھی کچھ کر رہی ہے, جاب نہیں کر رہی فار ایگزامپل ایک ٹائم کے بعد, تو ایٹ لیسٹ اگر کوئی برا وقت آتا ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تو ہو سکتی ہے نا. بجائے اس کے کہ آپ نے صرف ایک چیز کو مائنڈ میں لے کر نہیں چلنا کہ اگر میں ہوں, میرا پیشن ہے, آئی وانٹ ٹو فلائی اینڈ آئی ریئلی وانٹ کہ میرا جو پارٹنر ہوگا وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے تاکہ دونوں مل کر ساتھ چلیں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کو کس طرح کا انسان چاہیے, تو میں کہتی ہوں کہ یار میں اکثر وہ ورڈ یوز کرتی ہوں, سب اکثر کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ انسان کا بچہ بھی, کس میں کہتی ہوں میں انسان کی بچی ہوں. اب اس کا کانسیپٹ بیسکلی یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں انڈرسٹینڈنگ ہوں, میں ساتھ چلنے والی ہوں, مجھے کوئی بہت پیسے نہیں چاہیے, مجھے کوئی بہت لگژری نہیں چاہیے زندگی میں. مجھے لگتا ہے اگر آپ اس قابل ہیں تو آپ وہ چیزیں خود بنا لیتے ہیں. میں نے تو دیکھا ہے ڈرامہ میں, آپ چودھری ہیں تو وہاں جو ڈرامہ میں چودھری آتے ہیں وہ کہتا ہے کہ وہ تو میں تو اس سے شادی کروں گی جو شیر کا بچہ ہوگا, اور آپ انسان کے بچے سے شادی کریں گی. دیکھیے اگر میں تو وہ کیسا شیر کا بچہ ہوگا جو ڈرامے میں جو چودھری ہوتی ہے وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ چودھری آئے گا شیر کا بچہ ہوگا, وہ کس ٹائپ کا ہوگا کہ وہ ذرا مجھے ایکسپلین کریں آپ. مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید یہی ہوگا کہ جو نہیں اپنے ڈیسیژنس لے سکے اور
اسٹرانگ ہو. تو وہ آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ تو کہتی ہیں ایکویلٹی پہ بات کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہم مل کے ڈیسائیڈ کریں گے اور ہمارا لائف پارٹنر ہو ہماری مرضی کے حساب سے چلے, ہم ایک دوسرے سے مشورہ کر کے چلیں. تو اور دوسری طرف کہتی ہیں ہمیں اسٹرانگ بندہ چاہیے. اب اسٹرانگ بندہ تو ڈومینیٹنگ ہوگا, وہ تو اپنا حکم چلائے گا. تو پھر یہ کنفیوز کیوں ہے یہ جو ینگ جنریشن ہے؟ دیکھیے مل جل کر چلنے میں اور یہ کہنے میں کہ مطلب وہ میری بات مانے گا, یہ بڑا مطلب دونوں چیزوں میں بہت ڈفرینس ہے. کوئی کسی کی بات نہیں مانتا. اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو دو لوگ ساتھ مل کر چلتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مرد ہے جو مطلب بالکل ایک ڈومیننٹ ہو, وہ کہے کہ میں نے تمہیں کہا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ, کھڑی ہو جاؤ تو کھڑی ہو جاؤ. لڑکی بھی اس طرح سے بات کرے. آپ دونوں کو اگر ساتھ چلنا ہے, ابھی وہ بیسکلی وہ ٹائم بھی نہیں رہا نا جیسے ہماری ماؤں نے یا پہلے کی جو عورتیں تھیں نا, بڑی سمپل اور بڑی ڈفرینٹ ہوتی تھیں. تو وہ ان چیزوں کو کر لیتی تھیں. سم ہاؤ انہیں اپنے تھوڑا سا رائٹس کا بھی آئیڈیا نہیں تھا. تو اب وہ چیز نہیں ہے. لیکن یہ کانسیپٹ بہت غلط ہے کہ میں بھی اکثر یہ دیکھتی ہوں کہ اتنے پیسے ہونے چاہیے اس کے پاس, ہمیں منتھلی اتنی پاکٹ منی دے, یہ کرے وہ کرے. بھائی آپ کے گھر میں کیا آپ کو وہ چیزیں تھیں؟ آپ ایک ینگ لڑکے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یا تو پھر آپ 60-65 والے بندے سے شادی کریں جس کے پاس آلریڈی وہ سب کچھ ہو, اسٹیبلشڈ ہو. ہاں ایگزیکٹلی. اینڈ پلس مجھے لگتا ہے کہ آپ اگر کسی وہ تو جین ایکس ہوگا, پھر اس کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ وہ اور ڈومینیٹنگ ہوگا, وہ اولڈ ٹیکسٹ بک ہوگا, ٹیک آئی وی بھی نہیں ہوگا. سب کچھ نہیں ملتا جی, ٹھیک ہے. کمی رہتی ہے آپ کی زندگی میں. یا تو اگر آپ کو بہت پیسے چاہیے تو پھر وہ ہے, یا اگر آپ کو ایک ایسا انسان چاہیے جو آپ کی ایموشنل نیڈس بھی پوری کر رہا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ آپ کا ایج فیلو بھی ہے. یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے ایج میں. تو مطلب پھر آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت مطلب رکھنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ میں اگر کہہ دوں کہ نہیں جی مجھے آج یہ چاہیے, مجھے دبئی کا پرنس چاہیے, یہ وہ, کہ بھائی تم کون ہو؟ کوئی ایسا لمحہ جب ہمارا نے پیشنس لوز کیا ہو, ہائپر ہوئی ہو, ایموشنل بریک ڈاؤن ہوا ہو, یا بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں آ گئی ہو, تو اس سے کیسے نکلی اور وہ ایونٹ کیا تھا؟ اچھا, مجھے لگتا ہے کہ میں نے نا ود ٹائم آپ بہت زیادہ چیزیں سیکھتے اور میں نے بھی ایسے کیا. پہلے میرے میں پیشنس نہیں تھا, میں غصہ کرتی تھی, کوئی بات ہوتی تھی ایگو پہ آ جانا, ناراض ہو جانا. اب تھنگز آر ڈفرینٹ. ود ٹائم آپ کے اندر پیشنس آتا ہے, آپ لوگوں سے ملتے ہو. میں لوگوں سے بہت سیکھتی ہوں. فار ایگزامپل آپ کوئی بات کر رہے ہوں گے, مجھے آپ کی بات اچھی لگے گی, وہ بات میں کاپی کر لوں گی کہ نہیں یار اس بندے کی بات اچھی تھی. تو یہ چیز ہاں میرے ساتھ ہوئی, سیٹ پر ایک بار ہوئی. اینڈ بس غلط بات ہو رہی تھی. مطلب ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں, اب ان کی پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کسی بات پہ شاید لگتی ہوگی مجھ سے, مجھے آئیڈیا نہیں ہے, بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ایک چیز کو نا. اور باقی سب کے ساتھ ٹھیک ہے, باقی ریٹیکس کروا رہے ہیں, ان کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن میری چیز کو اینڈ دین میں ایک دم سے جو ہے نا میری بس ہوئی ہے. میں کافی دنوں سے برداشت کر رہی تھی. میں نے کہا بھائی باس مسئلہ کیا ہے, اگر اف دیر از سم تھنگ آپ مجھے بتا دیں تو میں اسے کریکٹ کر لوں گی. اینڈ دین پھر بٹ ہاں تھوڑی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں اسے ڈفرینٹلی کر سکتی تھی چیز کو, اور میں نے شاید غلط اس چیز کو لے کر چلی. مجھے تھوڑا سا میچور بیہیو کرنا چاہیے تھا. بٹ ہو جاتی ہیں چیزیں, پھر انسان اسی سے سیکھتا ہے کہ ہاں نیکسٹ ایسے نہیں کرنا. تو اس میں ہر نارمل انسان خوش ہوتا ہے, غمزدہ ہوتا ہے, اسٹریسڈ ہوتا ہے, اس پہ سارے موسم آتے ہیں. بالکل آتے ہیں. خزاں, بہار, گرمی, سردی آپ کے اوپر بھی آتے ہوں گے. بالکل آتے ہیں. اینڈ موڈ سوئنگس بھی ہوتے ہوں گے. بالکل ہوتے ہیں. تو وہ جو اسٹریس مینجمنٹ ہے, یا موڈ مینجمنٹ کہہ لیں, یا سیلف مینجمنٹ کہہ لیں, اس کو کیسے مینیج کرتی ہیں آپ؟ اچھا, پاز لیتی ہیں یا فری ٹائم لیتی ہیں, پیرنٹس کے پاس بیٹھتی ہیں, دوستوں کے پاس جاتی ہیں, اکیلا ٹائم گزارتی ہیں, یا باتھ روم میں جا کے رو کے آ جاتی ہیں؟ اچھا میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ بہت زیادہ بھر جاتے ہیں, کہ آپ کو لگتا ہے یار اب تو مطلب چیزیں پھٹنے والا, ہاں پھٹنے والا, اب چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. تو میرا یہ ہوتا ہے کہ ہاں میں رو دیتی ہوں, بٹ میں اکیلے مطلب میں سب کے سامنے نہیں رو سکتی, نہ میں سب کے سامنے اپنی چیز بتا سکتی ہوں. اینڈ سیکنڈلی یہ ہوتا ہے پھر میں نا تھوڑا سا مجھے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو ابھی کچھ دن پہلے مطلب انسان ہوں اور سب کے ساتھ یہ چیزیں نارمل چیزیں, میں نے کہا ہر نارمل انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو کچھ دن پہلے آئی واز اسٹریسڈ اباؤٹ سم تھنگ اینڈ آئی ٹولڈ مائی فیملی کہ آئی نیڈ سم ٹائم, اور مطلب آپ لوگ نا مجھے کچھ دن دیں, میں مطلب کچھ دن بات نہیں کر سکتی. تو ایک دم سے پریشان, ہمارے ماں باپ ہیں نا, اس لیے وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ سم ٹائم تھوڑی سی اسپیس چاہیے ہوتی ہے. اینڈ آئی ٹولڈ دیم کہ سب ٹھیک ہے, سب اچھا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ
میں اپنے اندر مطلب میری کچھ چیزیں چل رہی ہیں جن سے میں چاہ رہی ہوں کہ آئی وانٹ ٹو میک پیس ود دیم, تو مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. پھر بھائی کال کر رہا ہے اور یہ وہ, پھر فائنلی مطلب انہیں سمجھ آ گیا کہ نہیں, شی نیڈس سم ٹائم. اینڈ دین پھر 2-3 دن کے بعد میسج کیسی ہو, ٹھیک ہو, یہ وہ. تو آئی ایم گلیڈ کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ اس چیز میں ساتھ دیتے ہیں, میرے فرینڈس جو ہیں وہ اس چیز میں ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر چپ ہے نا تو دیر از سم تھنگ اینڈ شی نیڈ سم ٹائم. تو مجھے وہ لگتا ہے کہ خاموشی جو ہے نا مجھے ہیل کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. اب آپ نے یس یا نو میں جواب دینا ہے. اوکے. زوڈیاک پہ بلیو کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہوں. ایسٹرالوجی کرتی ہوں. پامسٹری؟ نہیں, ناٹ ریلی. میجک؟ نہیں. زوڈیک آپ کا کیا ہے؟ آئی ایم ایکویرین. ایکویریس. ان کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں اور میچ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ اچھا, گڈ ون. اچھا اوکے, انٹرسٹ ہے تو میں پوچھوں گا, اس کو ڈگ کروں گا. اچھا اوکے. جو ایکویریس ہوتے ہیں دے آر ویری فرینڈلی اینڈ پلیزنٹ پرسنالٹی ہوتی ہے, لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں. اینڈ ایک جو برائی ہوتی ہے ایگو ہوتی ہے. میں بہت کنٹرول کرتی ہوں, میرے میں کافی دیر آپ نے بات کی. ایگو ہونا بری بات نہیں ہے, ایگوئسٹک ہونا بری بات ہے. تھوڑی سی ہوں. اچھا میرا وہ والا مسئلہ نہیں ہے کہ مطلب میں جاؤں گی. ریئلسٹک بھی ہیں, ایگوئسٹک ہے, ریئلسٹک بھی ہیں جو ایکسیپٹ کرتی ہیں. لوگ بریو جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنی ہر مسٹیک جو ان کا وہ فلا ہوتا ہے دے ڈو ایکسیپٹ اٹ. جو بزدل ہوتے ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور مجھے اس چیز میں کبھی مسئلہ نہیں ہوا کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ غلط کیا یا مجھے ریئلائز ہوا کہ میں نے غلط کیا تو میں معافی مانگ لوں. میں سامنے سے جا کے معافی مانگ, مطلب کیا فرق پڑتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ انسان زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. بٹ ہاں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگر مطلب میں آپ سے, میری بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں, میرے بہت اچھے دوست ہیں, اور آپ نے مجھے نو بول دیا تو مجھے نو کیسے بول دیا. میں نو نہیں بولوں گا آپ کو, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. تو میں نا ایک دم سے وہ ہوتا ہے نا, ایک دم سے آپ کی وہ چیز آتی ہے کہ یار اس نے مجھے کیسے بول دیا. اس کا آپ نے میچ نہیں بتایا, وہ گول کر گئی. اچھا میچ اس میں آپ کا لبرا ہے. اچھا, جو مجھے لگتا ہے اچھا جو اسٹارز وہاں پہ لکھے ہوتے ہیں دے آر ڈفرینٹ, بٹ مجھے لگتا ہے کہ ریئل لائف میں جو چیزیں مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ جو لوگ اچھے چلتے ہیں, یہ جو چلے ہیں, لبرا ہے, کیپریکارن ہے. فال کرتی ہیں شروع کے 10 days میں, مڈل میں یا لاسٹ میں, تو ادھر وہ اس کی ڈومینیشن بھی ہوتی ہے نا ایکچولی. کچھ پرفیکٹ ایکویرینس بھی ہوتے ہیں. میرا 22 ہے تو لاسٹ میں ہے آپ کا, تو ان سے زیادہ میچ کر رہا ہوگا. تو میرا کیپریکارن اینڈ اس کا کسپ ہے, تو مطلب میں دونوں کی کوالٹیز ہیں. میں ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں. آپ کو جب آپ ریلز دیکھتی ہیں, ہوں گی سوشل میڈیا دیکھتی ہوں گی, کتنا ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں؟ 2 گھنٹے ڈیلی یا 3 hours یا اسکرول کرتی ہے؟ ہر ایک کرتا ہے, سارے کو بیماری ہے اس وقت یہ والی, کینسر کی طرح سے نہیں چھوٹنے والی, اینڈ کنٹیجیس بھی ہے اور ایڈکٹیڈ بھی ہے. بالکل ایڈکٹیو. اچھا دوسرا, جب آپ ریلز دیکھ رہی ہوتی ہیں تو آپ ایکویریز کے دیکھتی ہوں گی, اس میں وہ لیڈرشپ بھی ہوتی ہے, لیڈر بھی ہوتا ہے, اسٹرانگ بھی ہوتا ہے, ایموشنلی اسٹرانگ ہوتا ہے, سینسٹیو بھی ہوتا ہے, فرینڈلی بھی ہوتا ہے. میں اپنا اور وہ دیکھتا ہوں زوڈیک, میرا اسکارپین ہے. جب میں وہ دیکھنا شروع کرتا ہوں تو مجھ میں بھی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, اور وہی ساری ہیں جو آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ مجھے وہ الگور جو ہے وہی دکھا رہا ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے اس کی ریلز بیچنی بھی ہیں اور چلانی بھی ہیں. تو ہمارے جو زوڈیک ہمارے سوشل میڈیا پہ ہے, اٹس اے بگ چیٹ. میں نے دیکھے ہیں سب کے, اگر میں لیو بن کے دیکھتا ہوں سیم اسکارپینس کی کوالٹیز دکھا رہا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مزے کا اس میں ایک واقعہ بتاتی ہوں, میں نام نہیں لوں گی, ایک کافی بڑی اسٹرالوجر ہے. ہم ایک شو میں بیٹھے ہوئے, یہ بات ہے آلموسٹ 4 years پہلے کی. ہم ایک شو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے مطلب جی پوچھا ڈیٹ آف برتھ, یہ وہ ساری چیزیں انہوں نے ڈیٹا انٹر کیا اور جی آ گیا. اب پوچھا جی کیا ہوگا, انہوں نے کہا یہ تو 2024 تک جو ہے نا یہ ٹریول نہیں کر سکتی جون تک. اب میں بیٹھی ہوں, میری تو رونے والی شکل. میں نے کہا مطلب کوئی چیز نہیں ہے یہ, ہونے کا نہیں ہو ہی نہیں سکتا, آپ ٹریول ہی نہیں کر سکتی. میں نے 1 week کے بعد مائی سبلنگز آر ان دبئی, تو مجھے ان سے ملنے جانا تھا. اب میں آئی واز سو اسٹریسڈ کہ یار یہ تو انہوں نے بولا ہے کہ ایک ہفتے مطلب یہ تو نیکسٹ ایئر کے مڈ تک نہیں ٹریول کر سکتی. خیر ٹکٹس بک تھیں, سارا کچھ. میں ایئرپورٹ پہ بیٹھی ہوں, لینڈ کی ہے. جب تک میں گھر نہیں پہنچی نا, مجھے لگا تھا یار ابھی کوئی آئے گا, وہ کہے گا چلیں بھائی. اینڈ دین مجھے اتنی ہنسی آئی, میں کہا یار اتنے لوگ ہیں. اچھا کچھ لوگ ٹھیک چیزیں بھی بتاتے ہیں. دیکھیں میں نا ان کی اس چیز کو بلیو نہیں کرتی کہ انہوں نے کہا ہے نا کہ کل پانی نہیں آئے گا تو پانی نہیں آئے گا. ہاں میں ہمیشہ ڈونٹس دیکھتی ہوں
اور میں دوسروں کو بھی یہ بتاتی ہوں کہ فار ایگزامپل میں ایک دیکھ رہی ہوں سامیہ خان جو ہے انہیں دیکھتی ہوں یا حارث اعظمی کو دیکھتی ہوں, انہوں نے کہا کہ جی اس ہفتے جو ہے نا یہ ہے, اور آپ کا نا غصے کو آپ نے کنٹرول رکھنا ہے, اس چیز کو نہیں کرنا. مجھے لگتا ہے کہ سم ہاؤ میں اگر نارمل لائف میں وہ چیز کروں گی, ٹھیک ہے, اب وہ میرے مائنڈ میں ہے یہ چیز کہ یہ چیز میں نے نہیں کرنی ہے, تو اگر وہ چیز ہو بھی رہی ہوگی تو میں کہوں گی یار نہیں یہ پنگا نہیں کرنا ہے میں نے, تو یو نو میں اس سے اپنے آپ کو ایک طرح سے روک کے رکھوں گی. اچھی چیزوں کو جتنی مرضی بتائیں ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے لائف میں سب چیزیں چل رہی ہیں, اور میرا ان چیزوں سے زیادہ میرا نماز پہ بڑا یقین ہے. میں نماز پڑھتی ہوں, مجھے پتہ ہے میری لائف میں جب میں جہاں پھنسی ہوں, اور میں آج جہاں پر بیٹھی ہوں نا, لوگوں کو لگتا ہے میڈیا کی بندی ہے کا نماز پڑھتی ہوں گی, کرتی ہوں گی, مسلمان ہے, انسان کا بچہ ہے بھائی سارے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے تہجد میں یہ چیزیں مانگی تھیں. اٹ ٹک سم ٹائم کہ مطلب یہ نا وہی آپ کا ایک آتا ہے نا بریک پوائنٹ آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے ساری چیزیں بند ہو رہی ہیں. اینڈ میں روتی تھی تہجد, میں نے کہا اللہ میاں مجھے نا یہ چیز چاہیے, اور مطلب یہ آپ کروا سکتے ہیں. اس بندے نے میرے ساتھ غلط کیا, ہوتا ہے نا سم ٹائم کوئی کام آ گیا, کوئی چیز آ گئی, دوسرے بندے نے آپ سے بدتمیزی کر لی, یہ وہ, کہتے اللہ میاں ان سب کے سامنے نا آپ نے مجھے عزت سے لے کے آنا ہے. لٹرلی 1.5 سال لگا ہوگا, 2 سال لگے ہوں گے. اینڈ جب وہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے ہوتی ہیں اور کالز آتی ہیں نا, تو مجھے ایک دم سے ہوتا ہے کہ میرے مائنڈ میں ایک دم سے وہ چیز آتی ہے کہ میں نے یہ چیز مانگی تھی وہاں پہ, اور وہ سب چیزیں ہوئی ہیں. یو نو دیر واز اے ٹائم کہ ایک چینل میں گئی, ان کا ایک شو تھا, انہوں نے کالس کی کافی, خود بلایا کیا, انہوں نے کہا اچھا ہم آپ کو ہی دے رہے ہیں, آپ ہمیں کیا دیں گی؟ میں کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا TRP وغیرہ ٹھیک ہے آپ گیسٹ لا سکتی ہیں, بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس. تو میں کہا میں کسی کو بغیر بجٹ کے کیسے بلاؤں گی, کچھ دوست تو آ جائیں گے بٹ سب تو نہیں آ سکتے. انہوں نے کہا نہیں یہ وہ. ان لوگوں نے مجھے کال کی فار گڈ 6 to 7 months. اچھا میں نے سب کو بلایا, ان کے ساتھ شوز کیے, سب کچھ کیا, بس وہ ایسے ہی تھا کہ وہ ہو ہی نہیں سکا ان کے ساتھ. ابھی بھی اکثر کالز آتی ہیں. اینڈ میں نے ایک بات بولی, میں کہا پتہ ہے مجھے نا کہنا نہیں چاہیے بٹ مجھے یہ چیز فیل ہوئی ہے اندر سے کہ کبھی بھی نا کوئی آپ کو اتنا ایروگنٹ نہیں ہونا چاہیے, اس طرح سے دوسرے بندے کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے, بیکاز یو نیور نو وہ کب وہ انسان آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں, آپ کو اپنے اوپر یقین رکھنا چاہیے, آپ اپنی نماز پڑھیں, آپ اللہ سے مانگیں. ہمارا مسئلہ یہ ہم لوگوں سے مانگتے ہیں کہ یار یہ پلیز یہ کام کر دو, پلیز یہ چیز کر دو, پلیز وہ کر دو. انسانوں کو نہیں دیتے. بہت بڑی بات ہے. اور یہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ اللہ سے مانگو, اور کسی بندے سے نہیں مانگو, شرک ہے. اور چلیں اس سے ریلیٹڈ ایک بات ہے, ڈریمز 2 طرح کے ہوتے ہیں. بالکل. ایک آپ سوتے میں دیکھتی ہیں, ایک انسان جاگتے میں دیکھتا ہے. سوتے میں کیا دیکھتی ہیں, اور جاگتے ہوئے کیا ڈریمز ہیں آپ کے؟ اچھا میں وہ انسان ہوں کہ مطلب میرا نا آپ چونکہ سائیکالوجی سے بھی وابستہ ہے, اور مطلب وہ ساری چیزیں ہیں, آپ کے پاس جو کچھ لوگ آتے ہوں گے, اچھا میری نیند بہت سکون والی نہیں ہوتی, مطلب مجھے اگر تھوڑا سا ناک ہوگا, کچھ ہوگا, میں اٹھ جاؤں گی, کچی نیند ہے. اور اگر میرے مائنڈ میں ایک چیز ہے نا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, تو میرے مائنڈ میں ہر ٹائم وہ چیز چل رہی ہوگی, کیسے کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کب کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. مطلب یو نو آئی جسٹ کانٹ اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ جو مجھے چاہیے. میں ایک طریقہ آپ کو بتا دوں جس سے آپ کو گہری نیند آ جائے گی, بہت سمپل ہے. مجھے فی الحال نہیں چاہیے, مجھے جب تک میرے گولس جو ہے وہ اچیو نہیں ہوتے تب تک مجھے نہیں چاہیے. اچھا چلے صحیح ہے, اچھا کنٹینیو پلیز. تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ میں نا اب چونکہ وہ چیز آپ کے سب کانشیس میں بھی چل رہی ہے, آپ نارملی بھی آپ وہ دیکھ رہے ہیں, آپ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں, پھر ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے وہی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ ڈفرینٹ, وہی بات ہے نا کہ جب آپ کوئی چیز چاہتے ہیں تو شاہ رخ خان کہنا کہ پوری کائنات اسے آپ سے ملانے میں لگ جاتی ہے. جب آپ, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یار میں نے یہ کرنا ہے, وہ چیز ہو جائے گی. اگر آپ واقعی پیشنیٹ ہیں, اگر آپ واقعی سیریس ہیں, آپ محنت کر رہے ہیں, تو محنت اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے نا کبھی بھی ویسٹ نہیں ہونے دیتے ہیں. آپ کے راستے بن جاتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں تو یہاں جا رہا تھا, ٹھیک ہے, بٹ یہ چیز میرے لیے نہیں تھی, میرے لیے یہ چیز تھی, اور اللہ تعالیٰ یہاں سے اس راستے سے لے کر مجھے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. 5th میں پڑھتی ہوں گی آپ, تو جب 6 میں آتی ہوں گی, اپنی پرانی بکس دیکھتی ہوں گی, تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ پہلے سے امپروو ہو جاتی ہے. میری رائٹنگ بہت گندی ہے. پھر نہیں, پچھلی کلاس سے تو اچھی ہو جاتی ہے. پھر 7th میں آئی ہوں گی, تو پھر آپ نے 6 کی رائٹنگ دیکھی ہوگی, تو وہ 6 سے بہتر ہوگی. یہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی تک اچھی نہیں ہوئی, وہ اب وہ آپ کا پرسیپشن ہے, بٹ جو چھوٹی کلاسز میں تھی وہ امپروو ہوتی رہتی ہے. اسی طریقے سے آپ کی بہت ساری اسکلز ہیں جو ڈیولپ ہوتی ہیں, بولنا, پڑھنا, چلنا, بات کرنا, لرننگ ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں, اویئرنیس ہے.
ग्रूमिंग है आप आपकी, ग्रूमिंग है, बात करने का तरीका है, मैनर्स, एटिकेट्स वगैरह. तो जब आपने ये सारा एविएशन पूरा आपने पास किया, अपने आवर्स पूरे किए, कितने 1500 करने पड़ते, कितने नहीं hours? 200 200 जी कमर्शियल पायलट के जी. लिए 200. अच्छा. एंड 15 आपके पेपर्स होते हैं, लाइक 15 13 papers जो होते हैं, है अच्छा. आपके अंडर वो UKC है. एंड जो IR है, IR के आप यहाँ पे देते हैं पाकिस्तान से. फिर आपने लिटरेचर पढ़ा और फिर आपने एक्टिंग की, मीडिया में है, वो भी इट्स ए टफ जॉब. लोगों को नहीं लगता, वो तो ड्रामे में आता है आपका. Exactly. 40 मिनट का ड्रामा आता है और उसकी प्रिपरेशन 8 घंटे की होती है, लर्निंग होती है, इतने सारे क्रू होता है और ब्ला ब्ला ब्ला. सुबह से रात तक जो मेहनत होती है. तो आप में ये सारी चीज़ों के बाद क्या चेंज आया, क्या बदलाव आया जो आप फील करती हैं कि हाँ मुझ में ये चेंज आया इन सारी चीज़ों के बाद, और मैं पहले कैसी थी और अब मैं कैसी हूँ, अब मैं कहाँ खड़ी हुई हूँ? मुझे ये लगता है कि मैं इतने सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है. बहुत इम्पेशेंट थी, बच्ची थी, डिसीजन पावर नहीं थी इतनी ज़्यादा जितना मैंने मतलब ट्रैवल किया अकेले. आप जिस तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, आई वाज समवन के जिसे कहते हैं ना कि कहीं भी जाना है तो बाबा के साथ बाबा चले. सारी चीज़ें अब खुद हैंडल करना, सारी चीज़ें खुद मैनेज करना, और अपने आप को, मुझे लगता है कि एक समहाउ मतलब एक मज़ा भी आता है कि जब अभी भी मैं घर जाती हूँ बाबा को कहती हूँ कि आप चलें, या आप ड्राइव करें, आप ये करें. वो वो एक अलग चीज़ है. बट आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आप स्ट्रॉन्ग होते हो, वो वही लेवल 1 लेवल 2 करके. हाँ एग्जैक्टली. तो मुझे लगता है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो इन्हीं चीज़ों की वजह से. अगर ये स्ट्रगल ना होती तो शायद अभी जहाँ पे मैं हूँ मैं ना होती. ये तो फर्स्ट स्टेप कहूँगा मैं. अगर आपने सोचा कि यू वांट टू लर्न मोर, यू वांट टू अर्न तो मोर, हमेशा मतलब चलती रहती है. वो लोग जो अच्छा, कहते चलिए मुझे ये हैं कि वी आर बताएं. परफेक्ट एंड हमें सब आता है, नहीं आता. मुझे सब नहीं आता, किसी को सब नहीं आता. जब आपने समझ लिया मुझे सब कुछ आता है तो इट्स अ डेड एंड. एग्जैक्टली. तो उसके बाद आपकी ग्रोथ, आपकी प्रोग्रेस, आपकी डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट सारी रुक जाती है. अच्छा मुझे बताएं, हेल्थ, वेल्थ एंड फेम, इनमें से कौन सी चीज़ चूज करेंगी? हेल्थ. उसके बाद वेल्थ. उसके बाद फेम. मेरे ख्याल से तो अगर फेम आ जाए तो आपके पास वेल्थ खुद ही आ जाएगी. लाजमी नहीं है. मुझे लगता है कि अगर आप मेहनत करें, आपके पास पैसे हैं तो फेम आ जाता है. पैसे से फेम आता है, आ जाता है. आपके ख्याल में? मुझे लगता है फेम किसको कहती हैं? मुझे लगता है कि आप ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, फेम लाजमी नहीं है कि सिर्फ टीवी वाला, मीडिया वाला. वी नो मैनी, जैसे मतलब डिफरेंट सैलून्स हैं, सारा कुछ है. नहीं, अपनी फील्ड है, अपनी पर्टिकुलर फील्ड है. आप आर्किटेक्ट हैं तो उसमें पॉपुलर हैं, फैशन डिजाइनर हैं. एग्जैक्टली. आपने मेहनत की है, आप बट अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है जिसका समहाउ मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, तो आपको बहुत सारी चीज़ों में आप डिसीजन लेने में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. आप बहुत सारे लोगों से आंखें मिला के बात कर सकते हैं. आप बहुत सारे लोगों को मतलब आपको पता होता है कि अगर मैं यहाँ नो कह के जा रहा हूँ तो नो मीन्स नो, और दूसरे बंदे को भी पता होता है कि मैंने इसे कैसे ट्रीट करना है. सो बहुत डिफरेंस आ जाता है. इफ यू डोंट वांट टू से नो. अच्छा, ये आपके भाई ने आर्किटेक्ट हैं वो? बिल्कुल. बन चुके हैं आर्किटेक्ट, ये स्टडी कर रहे हैं. छोटे हैं, बड़े हैं वो आपसे? छोटा है जी. अभी कितने साल हुए उसे किए हुए? कहाँ से पढ़ा है उसने? उसने किया था UMT से. अच्छा, UMT 2 से years, किया. yes. अच्छा, तो बड़ा आर्किटेक्ट है, मतलब आई मीन अच्छा आर्टिस्ट है. हमारा घर जो है वो उसने डिज़ाइन किया था. उसी ने डिज़ाइन किया था. अच्छा. और जहाँ पर ही इज़ वर्किंग, वो भी मतलब वो काफ़ी इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स भी करता है एंड दे आर वेरी हैप्पी. बहुत मुश्किल है, मतलब वो आर्किटेक्ट भी जो है, मेरा बेटा है, ही इज़ इन कनाडा, बट वो डिफरेंट लेवल का आर्टिस्ट है. हालांकि उसके साथ भी हैं, उसकी वाइफ है और भी हैं, बट वो चीज़ें डिफरेंट है बिकॉज यहाँ से जाने के बाद आपको वहाँ पर भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपको लाइसेंस चेंज करवाना पड़ता है अपना. जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है. तो आपका ख्याल क्यों नहीं हो कि आप आर्किटेक्ट बने? आई डोंट नो. मेरे बाबा चाहते थे मैं लॉयर बनूँ या जर्नलिस्ट बनूँ, ठीक है. लॉयर की तरफ उनका ज़्यादा था, और मुझे मतलब शुरू से लगता था कि देयर इज़ समथिंग जिसमें जो मुझे करना है, बट मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे क्या करना है. अब अगर मौका मिले पढ़ने के लिए तो अब क्या पढ़ेंगी?
اگر سمجھے چانس ملتا ہے. جو میں پڑھ رہی ہوں ایویشن ہی میں اسی میں اسپیشلائزیشن کریں گی. اور میں ابھی ATPL کے ایگزامس دے رہی ہوں, دیٹس فار کیپٹنسی. اینڈ تاکہ وین آئی ایم اے پارٹ آف ایئر لائن تو پھر مجھے اس ٹائم کیپٹنسی کے لیے ایگزام نہ دینے پڑے, بیکاز آفٹر کمپلیٹنگ سرٹن نمبر آف آورس یو نیڈ دس فار اپ گریڈ. اینڈ ایون لائک اگر میں باہر بھی جاتی ہوں تو دے آسک فار یور ATPL. ہمارا ایک ماں اچھی ہوگی, ایک پائلٹ اچھی ہوگی, یا ایک ایکٹر اچھی ہوگی؟ پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہاں میں مطلب فیملی سے میرا بہت, اور یہ چیز چونکہ میرے بھانجے اور بچوں کے ساتھ میرا بہت ہے, تو لوگ کہتے ہیں ماں بھی اچھی ہوں گی, ایویٹر بھی اچھی ہوں. اینڈ جتنا میں ایکٹنگ پہ مطلب کر سکتی تھی, میں اپنی طرف سے جہاں بھی جاتی ہوں میں 100% دیتی ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ اب باقی لوگوں کا مجھے 5 سال کے بعد ہمارا کیا ہوگی؟ Where do you see after 5 years? اچھا, Where do you see yourself after 10 years? اچھا, میں اپنے نا بہت چھوٹے چھوٹے سے گولس رکھتی ہوں, مطلب ایک چھوٹا چھوٹا سا نا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے میرا کہ مجھے اتنے ٹائم میں یہ چیز اچیو کرنی ہے. مجھے نہیں پتا میں 10 سال کے بعد ہوں بھی یا نہیں ہوں, بٹ اگر میں 6 months کے بعد جو میرا ایک گول ہے میں نے وہ اچیو کر لیا تو دیٹس گڈ انف, کہ مجھے پتا ہے کہ میں جہاں پہ آج ہوں میں وہاں سے آگے ہوں. ہمارا کی لیگیسی کیسے قائم رہے گی آفٹر ہمارا؟ آئی ڈونٹ نو, آئی ریئلی وانٹ کہ میں اپنے بچوں کو پائلٹ بناؤں گی. ابا جو مرضی ہوں گے, بچے پائلٹ ہوں گے. صحیح ہے. پائلٹ ہیں اور ڈرامے بھی کرتی ہیں, کوکنگ وغیرہ بھی آتی ہے؟ اچھا, مجھے 2-3 چیزیں ہیں لائک جو مجھے آتی ہیں, اور وہ بھی اسی طرح سے آئی ہیں چونکہ میری اماں خود کوک کرتی ہیں گھر میں. مطلب ہاؤس ہیلپ کو رونا بہت آتا ہے ویسے. ناٹ ریئلی, بٹ ہاں مطلب اماں کو دیکھ دیکھ کر. اور جب میں نے کووڈ میں, آپ کو پتہ ہے بہت ٹرینڈ تھا, چونکہ گھر میں ہی رہتے تھے تو کچھ نہ کچھ ٹرائی کر رہے ہوتے تھے, تو میں نے فرسٹ ٹائم جو بھی بنایا, اللہ کا شکر ہے, مطلب آئی واز ہیپی کہ مطلب مجھے آتا ہے. اور میری اماں نے کبھی اس چیز پہ فورس نہیں کیا, بیکاز سم ہاؤ وہ کانفیڈنٹ تھی کہ مطلب یہ کر لے گی. تو وہ جو کانفیڈینس ہوتا ہے نا, اس کی وجہ سے بھی آپ کی چیزیں اچھی ہو رہی ہوتی ہیں. روٹی اور جو فرائی ایگ ہے وہ گول بن جاتا ہے یا فرائی ایگ تو مجھ سے اچھا نہیں کوئی بناتا, مطلب. اور بوائلڈ ایگ اس میں مسئلہ ہے, اس کا مسئلہ ہے. آپ فوڈی ہیں ویسے؟ فوڈی تو ہر لڑکی ہوتی ہے. اور کتنا آن لائن فوڈ آرڈر کرتی ہیں آپ؟ اچھا, پہلے کچھ ٹائم تک تو میں مطلب میرا روز یہی ہو رہا ہوتا تھا 2-3 آرڈرز, بیکاز گیس نہیں آ رہی ہوتی تھی. آپ بھی DHA میں رہتے ہیں, آپ کو آئیڈیا ہے. بٹ آئی لو گھر کا کھانا, اینڈ آئی لو کراچی فار اٹس فوڈ. مطلب مجھے لگتا ہے کہ اگر میں یہاں سے پنجاب جاتی ہوں تو میں کھانے کو بہت زیادہ مس کرتی ہوں. کراچی کا اچھا کھانا ہے یا لاہور کا؟ کراچی کا. یہ لاہور ایک دفعہ اور بتائیں مجھے کہ یہاں کراچی کا, لاہور والے بہت بحث کرتے ہیں مجھ سے کہ نہیں ہمارا کھانا اچھا ہے. نہیں, کراچی کا کھانا اور مطلب ایک تو مطلب فلیورفل بہت ہے اور بہت ڈفرینٹ ہے. مطلب آپ کہیں پر کچھ بھی کھا لیں تو آپ کو ذائقہ ملے گا. اب لاہور میں تو مجھے لگتا ہے کہ میں خود لاہوری ہوں, اور مطلب بچپن سے وہ چیز کھاتے آئے ہیں, تو آئل ہر چیز میں ہم بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں, اور بس ہم ٹیسٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہاں کا وہاں کی ریسیپی اور جو مسالے ہیں وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں یہاں سے. یہاں تھوڑے تیکھے ہیں اور ایک خاص قسم کا ٹیسٹ ہے. اور یہاں پر چونکہ بہت ڈفرینٹ لوگ ہیں تو آپ کا جو ہے کھانا بھی بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. وہاں پر صرف پنجابی, ہاں ورائٹی ایگزیکٹلی پنجابی کھانا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ میں تو بہت زیادہ مس کرتی ہوں, چاہے یہاں کی نہاری ہے, چاہے وہ وحید کے کباب ہے, چاہے ٹکا. اچھا, حلیم, آئی لو کراچی کی حلیم. اینڈ میں یہاں سے جب وحید کے کباب لوگوں کو زیادہ نہیں پتا, وہ آپ نے وہاں پر وہ کھائے جو گلاب جامن گرم دیکھ کر کے وہ بالکل. اور پتہ ہے جب میں یہاں سے لاہور جاتی ہوں نا تھوڑا ٹائم, تو یہاں پر تو آپ کبھی بھی باربیکیو کھانے کے لیے نکل جائیں, ٹکے یہ وہ, وہاں پر آپ ویٹ کریں رات کو بھی بہت کم جگہوں پر. پاکستان چوک کی کچوری کھائی ہے آپ نے؟ میں نے کچوری کھائی. میں تو اسپیشلی کھانے جاتا ہوں اور بہت اکنامیکل ہوتی ہے. کاٹیا واڑی مجھے لگتا ہے کہ جب میں یہاں سے لاہور جاتی ہوں نا تو میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ یار اچھا کراچی کب جائیں, کیونکہ اب بے شک روٹین میں نہ کھا رہے ہو, بٹ آپ کا جب دل کرے آپ آرڈر کریں, آپ جا کے کھا رہے ہیں. ویسے آپ کبھی لاہور جائیں تو میں آپ کو بتا دوں گا کراچی کے پرٹیکولر ٹیسٹ والی کچھ جگہوں پہ چیزیں ملتی ہیں. ہاں, تو وہ کریونگ ہوتی ہے. تو نہاری ملی ہے جی, نہاری ہے, بریانی ملی ہے. دہلی کی نہاری ہے وہاں, وہ DHA میں ملتی ہے, بالکل کراچی والا ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا, ہاں یس. چلیں, تھینک یو ویری مچ, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, اور آپ بہت سارے جوابوں میں بہت ٹرکی بھی تھیں, آپ نے جواب ان کے گھمائے بھی, اور ہمیں اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم آپ کو ٹریپ کرتے ان میں اور آپ سے وہ والا جواب دلواتے جو ہم دلوانا چاہتے تھے. اور آپ نے بہت خوبصورتی سے ان کے جواب دیے, اینڈ
वी विश फॉर अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. और आप अपनी चीज़ों के अंदर पूरी हैं, मतलब 10-10 है, कुछ 8-10 है, कुछ इसमें 9-10 है. तो उम्मीद है कि आप उसमें सक्सेसफुल होंगी सारे अपने कैरियर में. कैरियर ओरिएंटेशन आपकी अच्छी लगी, आप का इंटरेस्ट है, पैशनेट हैं आप सारी चीज़ों के बारे में. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, फॉर हैविंग मी हेयर. एंड आई रियली होप कि मैं आपकी डिफरेंट पॉडकास्ट भी देखती रहूँगी मज़ीद. एंड विश यू ऑल द बेस्ट.